سورہ قصص جو ہے مکی سورہ مبارکہ 9 رکوع پر مشتمل ہے، 88 آیت ہے۔ زمانہ نزول اس کا سورہ قصص، سورہ شعراء اور سورہ نمل کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبی میں نازل ہوئی ہے، جب قریشی کی عادت کو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ہر انداز سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا سامان دیا ہے، کہا ہے کہ بھائی اس طرح قوموں سے فلانے کے انجام سے دیکھ لو اور سن جاؤ اور چھوڑ دیجئے۔ آج ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کتنا سدھر گئے ہے نا، مسئلہ ہے نا، یعنی کہ بندہ دیکھ کے بھی نہیں چیزوں کو سمجھ پا رہا ہوتا۔ اچھا جی، اسی طرح پھر جو ہے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مجرمین کا مددگار بننے سے روک دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احبب، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رجب 10 نبی میں حضرت ابو طالب کے انتقال کے موقع پر تھی۔ یہ ابو طالب ظاہری بات ہے دین کس پہ فوت ہوئے ہیں، اپنے باپ دادا کے، تو اس پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو یہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ چاہ رہے تھے ایمان لے کے، تو کہا گیا آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ایمان کس نے لانا ہے۔ پچھلی سورہ نمل میں دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا۔ سورج کو پوجا کرنے والی ملکہ نے اسلام، یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واقعات نے اس بات کو اسی طرح فیل کی جس طرح یہاں پہ درج کیا گیا۔ ایک بت پرست یا سورج پرست رب کو چھوڑ دینے والی قوم نے اپنا قبلہ بدل لیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑی، بہت بڑی بات ہے، جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ ہدہد نے لا کے خبر دی، سلمان علیہ السلام نے خط بھیجا، انہیں دعوت دی اور اس دعوت کو اس نے قبول کر لیا، ورنہ انسان پر دولت کا، مال کا، اختیار کا نشہ ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ کتنی جگہ پہ ہم نے پڑھا کہ ان کی قوم کے سردار بفر گئے، کوئی نہیں جی کوئی نہیں، تو ہم تو نہیں حق کو ماننے کے لیے تیار۔ تو اس قوم نے اللہ کی رحمت سے اللہ کا دین کو قبول کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والے بنے۔ یہاں سورہ قصص میں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے، ان سب کو عبرتناک بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ آ گیا جی تجزیہ۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں مارکا موسیٰ و فرعون کی حکمت۔ آیت نمبر 7 سے 28 میں حیات موسیٰ کا پہلا دور، ولادت مدین روانگی۔ آیت نمبر 29 سے 43 حیات موسیٰ کا دوسرا دور، ظہور نبوت تا ہلاکت فرعون۔ آیت نمبر 44 سے 50 ماضی کے واقعات کا بیان، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ آیت نمبر 51 سے 55 صالحین اہل کتاب کی تحسین، کتاب کا عمدہ انداز دیکھیے، اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ نیک تھے تو ان کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 56 سے 61 میں دیکھیں گے مشرکین مکہ کی بدبختی۔ آیت نمبر 62 سے 67 مشرکین کا روز قیامت انجام۔ آیت نمبر 68 سے 75 عظمت باری تعالیٰ۔ آیت نمبر 76 سے 82 جو ہے قارون کا واقعہ بطور عبرت۔ آیت نمبر 83 سے 85 آخرت میں جزا و سزا، اور آیت نمبر 86 سے 88 مشرکین سے سودے بازی کی ممانت۔ صحیح ہے، دین کے تقاضوں میں کیا ہوگا، یہ بھی آئے گا کہ کشمکش کے کچھ لین دین کرنے کا معاملہ، کوئی چیزیں چھوڑنے کا، اس کی طرف رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فائدے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ فائدہ کن کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس صورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ البقرہ اور طٰہٰ میں تفصیل گزر چکے ہیں، شعراء میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یہاں 9 میں سے 6 رکوع جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مبنی ہے، پہلا 1 سے 5 اور پھر 8واں رکوع۔ مشرکین کو عذاب کی وعید بھی سنائی گئی، توحید اور آخرت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ان فرعون علا فی الارض، بلا شبہ فرعون نے ملک مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وجعل اہلھا شیعا، اور اپنی رعایت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، اس کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ کر دیتا۔ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ ہے۔ سیاسی پینترے کئی جگہوں پہ بیان کیے گئے، اور ان میں سے ایک یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھو، سندھی ہے، مہاجر ہے، ہند کو ہے، وہ پنجابی ہے، سرائکی ہے، تب کیا کریں ہم اپنی حکومت کریں۔ یہ ایک ہے معاملہ، جو چیز جوڑنے والی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس نے بھی اپنے قوم کو بہت سارے گروہ اور بہت سارے جتھے بنا رکھے تھے، اور پھر ان پر کیا کر رہا تھا، جو ہے اپنی سلطنت چلا رہا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنو اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا، اور اس کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ معاشرے میں فساد پیدا کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنائے گا تو ان پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائے، اس ملک مصر کے وارث بنا دیں۔
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور ہم انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جس کا انہیں بنو اسرائیل سے خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهُ، اور بنو اسرائیل سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر جب تمہیں اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا اور نہ غم کھانا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تیری طرف پھر لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پیچھے ہم واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ شعراء میں، کس طرح وہ رکھ کر صندوق میں بند کر کے جو ہے ساحل کے حوالے کر دیا، اور ساحل لے جا کر فرعون کے گھر پہ ڈال دیا اور کہا اے فرعون موسیٰ، ہم نے تیرے اوپر اپنی طرف سے ایسی محبت اتار دی تھی جو دیکھتا تھا تیرا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ فرعون کے سامنے بچہ پیش کیا گیا، اس نے کہا یہ بچہ تو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے سارے مروائے جا رہے ہیں اور جس نے مارنا ہے اس کو لیے بیٹا بنا لیا گیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر خوب اس کو قائم دائم کرنے پر غلبہ رکھتا ہے، اس کی قوت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور ان کے لیے عداوت اور رنج کا باعث بنا۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، کیا عجب کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ، اب یہ وہ واقعہ جو اکثر و بیشتر کہیں پہ نقل نہیں ہوا، اس جگہ پہ آیا ذکر اس کا ہم پیچھے اشارتاً پڑھتے آئے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہوا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی رہی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اور ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتلاؤں، اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ بچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، انہوں نے دودھ پیا اور سرکاری خرچ پر یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو پل رہے ہیں وہ کہاں پہ؟ فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، سرکاری سرپرستی میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام بلوغت پر پہنچے اور پورے توانا ہو گئے، آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت، قوت اور فیصلہ عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، جب وہ اہل شہر غفلت میں تھے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا، وَهَادَ مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا دشمن قوم میں سے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن قوم میں سے تھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم میں سے، ایک مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس نے کیا کر دیا؟ مدد مانگ لی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم والے بندے نے، اس پر مدد مانگی۔ فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اس بندے کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ نبوت کا مکہ تھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام ہے بھی جلالی پیغمبر، اگرچہ چاہتے نہیں تھے، یہ اصلا نہیں چاہتے تھے کہ وہ واقعتاً بندہ مارتے، بارے اسے تنبیہ کرنا چاہتے کہ بھائی درست ہو جاؤ، اس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ انہوں نے جو مکہ مارا تو وہ بندہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، انہ عدو مضل مبین، بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، پھر دعا کی کہ اے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا لہذا مجھے معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر کہا کہ رب تو نے مجھ پر انعام کیا لہذا میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفہ، پھر ایک اور صبح
جو ہے احتیاط سے بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان سے آج فریاد طلب کر رہا ہے. وہ بندہ جو کل کھڑا ہوا تھا لڑائی جھگڑا کرنے والا آج کسی اور کو پکڑ کے کھڑا ہوا اور وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا تو صریح گمراہ شخص ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو پکار اٹھا. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. تو وہ پکار اٹھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو کیا اسے مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل بھی ایک آدمی مارا. وہ سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام نے میرا نمبر لگا دیا. کل ایک مکے سے بندہ مرتا دیکھنے کے بعد 14 طبق روشن ہو جانے تھے تو اس بیچاری کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جیسے کل ایک بندہ مرا تھا آج بھی مارو گے. انہوں نے کہا شاید مجھے پکڑنے آ رہا ہے. وہ پھر دشمن قوم کی طرف جا رہے تھے. بس یہ جو بات کہی ہے لوگ موجود تھے اور کوئی اس طرح کی بات کا انکشاف ہو گیا کہ جناب جو کل کا قتل تھا یا جو ایک دو دن پہلے قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے. کہا گیا ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض. تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر. بدبخت تیری وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کام نمٹاتے پھر رہے ہیں اور تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے راز فاش کرتا پھر رہا. کہنے لگے کہ اور اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے اور کہنے لگا موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں. لہذا فخرج انی لک من الناصحین. تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے نکلے اور دعا کی کہ رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے. فلما توجہ تلقاء مدین. پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. ولما ورد ماء مدین. پھر جب وہ مدین کنویں پر پہنچے. مدین اب فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا اور مصر سے 8 ایام کی مسافت پر تھا. مدین حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام ہے اور اہل مدین انہی کی نسل میں سے تھے. حضرت موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے. چنانچہ اہل مدین سے حضرت موسیٰ کا نسبی تعلق بھی تھا. اچھا اب یہاں پہ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی ہے. اب یہ جو ہے تفسیری روایات ہیں 100% کنفرم نہیں, اس لیے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. باقی تفصیلات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. قرآن اجمالاً کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ایک واقعہ ایک ایک قصے اور ایک ایک بات کو 100% ہی بیان کرو. مطلب ہے اس انداز سے ایگزیکٹلی پیسٹ کر کے یہ نہیں. اب جی یہ جو واقعہ آ رہا ہے اچھا ہاں جی. پھر جب وہ مدین کے کنویں پر, اچھا انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں یہ واقعہ ہم بعد میں رکھتے ہیں. وضاحت زیادہ ہے اور بڑا پیارا مقام ہے. بہت اچھی اچھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. خاص طور پہ شرم و حیا کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا رہا ہے. اس کے بعد اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ جسے ہم ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں استقامت دے. جیسے آج اس قرآن کی محبت میں بھائی اپنی ضروریات چیزیں ترک کے بیٹھے نا, یقین کیجئے گھر کے کام ہیں, چیزیں ہیں, اپنی ذات سے منسلک چیزیں ہیں, لیکن پریورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے کلام. تو یقین کیجئے غیر رمضان میں بھی اللہ کے کلام کو پریورٹی دینا. میرے پیارے بھائی جلد ہم مر جائیں گے, بچیں گے کوئی نہیں بچیں گے نا. ایک ایک لمحہ یاد آئے گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے اگر اچھا کام کر گئے تو یاد ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت سے ہم سے یہ کام کرا لیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اہل جنت جب جنت میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو شاید چھو کے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ ہم اس جنت میں آ گئے جس کی کبھی دنیا میں باتیں سنا کرتے تھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کیفیت میں نے خود دیکھی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم ہلی ایریاز میں گئے نا پہلی دفعہ, اور وہ ٹھنڈیانی میں اوپر 25 کلومیٹر بادل کٹتے ہوئے ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہیں آ رہی, بادوں میں گم تو چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں یار اس جگہ پہ آگے بھئی یہی کون سی جنت ہے, یہ کیسے ہے؟ یقین کیجئے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح کہ ہم ایک آئیڈیل لائف میں زبردست جگہ پہ. اگر ہم دنیا کی نعمتیں دیکھ کے یہ کر سکتے ہیں, اللہ کی جنت میں پہنچ کے بندے کی حالت کیسی غیر ہوگی. اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے. اس وقت تو نے ہمیں ہمارے نفسوں سے لڑنے کی ہمت دے دی. اللہ اس شیطان بدبخت سے ہمیں بچا لیا. اللہ معاشرے کے پریشر سے بچا لیا. اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے والے بنا دیا کہ اللہ کے کلام کو, گرمی ہے تو بھی نکلنا ہے, آرام ہے تو بھی نکلنا ہے, سنڈے ہے تو بھی نکلنا ہے, ضروریات ہیں تو بھی نکلنا ہے. اللہ تو نے اپنے دین پہ کھڑا کر دیا. اس سے بڑی نعمتیں وہ جنت کا راستہ بھی بھائی اس دین سے ملے گا.
ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم ہمارے سامنے جنت کا راستہ آ جائے گا اور ہم اس کے اندر چلے جائیں گے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ آج اللہ کے اس کلام کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اس کو واللہ حقیر نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، بیکار نہ سمجھے۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا بھر، دنیا و مافیا، جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خیر ہے۔ اس کے ساتھ واقعتاً اسے چوما جائے، سینے سے لگایا جائے، اللہ تیرا کلام ہے، اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے اپنے کلام کے لیے ہمیں لا کر بٹھا دی، اللہ تیرا فضل ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سینوں کو کھول، اللہ انہیں بہترین ہمیں سمجھ فہم اپنی کتاب کا نصیب فرما، اللہ اس سے بہترین تعلق ایمانی نصیب فرما، اللہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق دے، اللہ اپنے جسے پہ، اپنے گھر پہ، اپنے ارد گرد خارج میں اس دین کو نافذ، قائم و دائم کرنے کی توفیق دے، اللہ اپنی اس کتاب کو، اللہ تیری کتاب کو لے کر لوگوں کے پاس جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کریں اللہ تیرا کلام، اور کل کو جب تو ہم سے پوچھے کہ دنیا میں کچھ کام کیا تھا میرے لیے، تو اس وقت کچھ تو کہنے کے قابل ہو، ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہم سے بن پاتی تھی، ہم تیرے اس کلام کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے رہے، اللہ ہمیں موت اس کلام میں نصیب فرما، اللہ اپنی رضا میں جب تو ہم سے راضی ہو یا رب کریم اس وقت ہمیں موت نصیب فرما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کی خیر اور بھلائی نصیب فرما دے، اللہ آخرت کی خیر اور بھلائی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے اوقات نہیں ہے کہ ہم ان نیک کاموں میں کھڑے ہو سکیں، یا رب کریم جب تک کہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو مضبوط نہ فرما دے، جب تک تو اپنی کتاب کی، اپنی آخرت کی، اپنے پیارے رسول کی اہمیت ہمارے دلوں میں مضبوط نہ فرما دے، اللہ ہماری بسات اوقات نہیں، اللہ ہر طرح کے دھوکے سے، ایلوژن سے، ٹریپنگ سے، دنیا پرستی سے، اللہ خواہشات پرستی سے محفوظ کرتے ہوئے اپنی اس کتاب کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔